بہت مشہور ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بخاری میں روایت درج کرنے کے لیے شرطیں بہت کڑی ہیں۔ عام طور پر محدثین کرام شاگرد اور استاذ کے درمیان ملاقات کے امکان کو اتصال کی دلیل مانتے ہیں۔ عام لفظوں میں یوں کہیے کہ اگر ایک شخص ایک دوسرے محدث سے روایت نقل کر رہا ہے تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس شخص کی اس سے ملاقات ہوئی ہو؟ عام طور سے محدثین یوں فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے ان کے وفات کو دیکھ لیا جائے جو شاگرد ہیں، اور استاذ کے حیات کو دیکھ لیا جائے۔ اگر یہ امکان ہے کہ انہوں نے ان سے ملاقات کی ہوگی، ملنا چاہتے تو مل سکتے، تو یہ امکان لقاء اتصال سند کے لیے کافی ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے امکان لقاء کافی نہیں بلکہ ثبوت لقاء ضروری ہے، یعنی راوی کوئی ایسا لفظ اپنی حدیث کے اندر نقل کرتا ہو جو ملاقات پہ دلالت کرے۔ یہ تحقیق علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ طلبہ حدیث جب یہ جملہ سنتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حدیث میں سند کے متصل ہونے کے لیے ثبوت لقاء ضروری ہے کہ استاد اور شاگرد کی ملاقات ہوئی ہو، تو ذہن اس طرف جاتا ہے کہ کسی خارجی دلیل کے ذریعے یہ ثابت ہو کہ فلاں نے فلاں سے ملاقات کی ہے۔ لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ نہیں ہے، نہ یہ امام بخاری کی مراد ہے اور نہ یہ ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ راوی ثقہ ہے، راست باز ہے، جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، اس پر کذب کی تہمت تک نہیں ہے۔ جب وہ روایت کسی ایسے لفظ سے نقل کرتا ہے جو ملاقات پہ دلالت کرے تو یہی ثبوت لقاء ہے۔ مثلا راوی کہتا ہے سمعت فلانا یقول، حدثنی فلان، اخبرنی فلان، اخبرنا فلان، سمعتہ یقول، میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے مجھ سے بیان کیا، فلاں نے ہم سے بیان کیا۔ یہ الفاظ وہیں استعمال کیے جائیں گے جہاں براہ راست ملاقات ہوئی ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس شرط کی بنا پر کہ طالب علم اور استاذ کے درمیان ملاقات کا ثبوت ہو گیا ہو، یہ سند کے متصل ہونے کے لیے کافی ہے، اور امام بخاری کے معیار پر وہ روایت آگئی بخاری میں درج کر لی جائے گی۔ لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اتنا کافی نہیں تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ جب شاگرد نے استاد سے روایت سنی تو اس وقت سے لے کر اس کو بیان کرنے تک پوری مدت میں اس کو روایت مکمل یادداشت کے ساتھ محفوظ ہو۔ اگر روایت سن کر اس نے کاپی میں نقل کر لی، کتاب میں نوٹ کر لی، اور 20 سال کے بعد کسی شاگرد کے سامنے وہ کتاب کھول کر روایت سنا رہا ہے اور اس کے الفاظ اس کے ذہن میں محفوظ نہیں ہیں، الفاظ یاد نہیں ہیں، امام صاحب کے نزدیک اس حدیث کا سنانا جائز نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک سننے کے وقت سے لے کر روایت بیان کرنے تک درمیان کی پوری مدت میں حدیث پوری قوت کے ساتھ یاد نہ ہو، اس روایت کو بیان کرنا جائز نہیں ہے اور وہ سند متصل نہیں قرار دی جائے گی۔ امام صاحب کے یہاں چونکہ یہ شرط اتنی کڑی ہے، جتنی کڑی شرط ہوگی اتنی روایات کی تعداد محدود ہوتی چلی جائے گی۔